خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ نکاح خواں اور گواہ بیچارے رہائی پانے کے باوجود بھی ضمانت پر رقم نہ ہونے کی وجہ سے رہا نہیں ہو پا رہے۔ یہ ہے المیہ اس گینگ سے جڑے منسلک لوگوں کا کہ ان کو بیچ منچدار میں چھوڑ دینا، یعنی کہ بیچ دریا میں چھوڑ دینا کہ اب ڈوبو یا ابھرو، تمہارے اوپر ہے، ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہوا ہے ان بیچارے گواہ کے ساتھ اور نکاح خواں کے ساتھ۔ جرم کیا ہے ان کا؟ جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک فرضی نکاح کی حامی بھری۔ جی ہاں، ہم آپ کو پچھلے 4 مہینے پہلے لیے چلتے ہیں جب پہلی مرتبہ یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک نکاح خواں جو کہ ابھی موجود ہے، پولیس تحویل میں ہے، اور ایک گواہ بیچارے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے نکاح پڑھوایا ہے مغویہ بچی کا اور ظہیر احمد کا۔ وہ دن ہے اور اس ویڈیو کے بعد سے مشکلات شروع ہوئی ہیں اور آج تک چل رہی ہیں۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ گینگ نے یہ فرضی نکاح کی حامی بھرنے کے لیے نکاح خواں کو 1 لاکھ روپے دیے تھے اور گواہ کو 50,000 روپے دیے تھے۔ وہ 1.5 لاکھ روپے ان کے گلے پڑے ہیں بیچاروں کے، اور وہ 1.5 لاکھ روپے سے آج یہ اپنی کام سے گئے، ان کے گھر والے فاقوں پہ آئے اور یہ دھکے کھا رہے ہیں حوالات کے۔ رہائی ملنے کے باوجود، ضمانت پہ رہائی ملنے کے باوجود دونوں رہا نہیں ہو پا رہے، کیونکہ 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے ہیں۔ رہائی ہوئے، ضمانت پر رہائی ہوئے کوئی ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے، دونوں جو ہیں وہ ابھی بھی حوالات کی کال کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی 1 لاکھ روپے لا کے دے نکاح خواں کو، 1 لاکھ روپے لا کے دے گواہ کو، تو بیچاروں کی جان چھوٹے، وہ کسی طرح پولیس تحویل سے نکلیں۔ کیس میں تو وہ پھر بھی ملوث رہیں گے کیونکہ کیس بنا ہی جھوٹا تھا، بنا ہی جھوٹ پہ تھا، سارا معاملہ ہی جھوٹ تھا، نہ کوئی نکاح ہوا تھا، نہ ہی کوئی گواہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا، اچھی خاصی اپنی کوئی روزی روٹی کماتے ہوں گے، یہاں پہ پھنس گئے، اور اب ایسے پھنسے کہ بار بار جب کیس ہوگا، جب مقدمہ ہوگا، کراچی آئیں گے، کیونکہ رہنے والے دونوں لاہور کے ہیں۔ کراچی آئیں گے، اس کا خرچہ کون دے گا؟ اور پھر یہاں رہائش رکھیں گے کیونکہ عدالت میں جانا ہوگا، پھر وکیل کون ہوگا؟ یہ سارے معاملات اتنے الجھے ہیں 2 ایسے کرداروں کے لیے جن کا گناہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے پہلی ویڈیو میں آ کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم نے نکاح پڑھوایا۔ ایک نے کہا میں گواہ تھا اس نکاح کا، نہ ہی کوئی نکاح تھا اور نہ ہی کوئی گواہ تھا۔ نکاح نامہ فرضی، جعلی، جس کو اس آدمی نے جو کہ اپنے آپ کو نکاح خواں کہتا تھا اس وقت، اس نے کہا کہ درست ہے، اور یہی مصیبت اس کے گلے پڑی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک آدمی جس نے 1 لاکھ روپے لے کر کے نکاح کا جھوٹ بولا، آج وہی 1 لاکھ روپے اس کو چاہیے ضمانت کے لیے اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میری تو درخواست ہوگی زنیرہ مہام صاحبہ سے، علی جعفری صاحب سے، بلال احمد صاحب سے، میاں آصف صاحب سے کہ بھائی گینگ نے تو ان کو چھوڑ دیا، آپ لوگ بڑے دریا دل لوگ ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں سبوں کی، آپ تینوں چاروں ہی پیسے جوڑیں، اس غریب کی جان خلاصی کرائیں، 1 لاکھ روپے دیں، وہ باہر نکلے۔ اور گواہ کا تو ڈائلیما ہی الگ ہے، اس کے لیے تو زندگی اور بھی مشکل ہے۔ 50,000 روپے کے عوض جو ہے وہ جھوٹا گواہ بنا تھا، اب اس کے ڈبل پیسے دے کر کے اس نے اپنی رہائی لینی ہے ضمانت کے عوض۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو بار بار بتاؤں کہ یہ ضمانت کے عوض رہائی ہوگی، یعنی کہ کیس سے جان خلاصی ابھی بھی نہیں ہوگی۔ جب مقدمے میں ان کو بلایا جائے گا، یا تو یہ اپنا کوئی وکیل کریں گے جس کے پیسے پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے آئیں گے، یا انہیں خود آنا پڑے گا اگر عدالت نے ان کو ذاتی طور پر طلب کر لیا۔ تو یہ ہوگا کیسے؟ یہ سارا معاملہ چلے گا کیسے؟ اسی لیے میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ یہ 2 وہ شخصیات ہیں
جو کہ سب سے پہلے گلے کی ہڈی بنیں گے اس گینگ کے اور ظہیر اور شبیر کے. اور بالکل ایسا ہی ہوا. آج سے کوئی 1 ماہ پہلے جب سماعت کے لیے یہ دونوں کردار عدالت پہنچے، انہوں نے کھل کے میڈیا سے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم نے نہیں نکاح پڑھوایا. ظہیر اور شبیر بھی کہہ دیں عدالت کو کہ کوئی نکاح نہیں ہوا تاکہ ہماری جان بخشی ہو جائے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. ایک نیکی کر ڈالیں ظہیر اور شبیر، کہہ دیں کہ نکاح نہیں ہوا تھا. پھنسیں گے ضرور وہ، ویسے تو انہوں نے ویسے بھی پھنسنا ہے اور ایسے بھی پھنسنا ہے، لیکن کم سے کم 2 غریب لوگوں کا جنہوں نے پیسے کی لالچ میں آ کے اس جرم کے اندر صرف اتنا گناہ کیا ہے کہ یہ کہہ دیا کیمرے پہ کہ ہم نے نکاح پڑھوایا، میں نے گواہی دی، ان کی جان خلاصی ہو جائے گی. وہ بیچارے اس کیس سے نکل جائیں گے، اپنے فیملیز میں جائیں گے، اپنا کوئی روزی روٹی کمائیں گے. ابھی تو لیکن مصیبت یہ پڑی ہے کہ گینگ انہیں 1 لاکھ روپے نہیں دے رہا. 1 لاکھ روپے ملیں تو وہ حوالات سے نکلیں، تھوڑی باہر کی فضا دیکھیں. یہ ان کے لیے مشکل ہے اس وقت جو مشکل ہے. اس کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ گینگ اب ان کو بالکل بھی اون نہیں کر رہا. جی ہاں، یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور یہ سبق ہے. یہ سبق ہے ظہیر، شبیر، قدیر، زنیرہ، علی جعفری، بلال، میاں آصف، سبوں کے لیے کہ 2 لوگ ابھی ایسے ہیں جن کو کوئی اون نہیں کر رہا. گینگ تو بالکل اون نہیں کر رہا، بلکہ گینگ ان کا دشمن بنا بیٹھا ہے. ان کے لیے یہ بھی مشکل ہوگی کہ اگر فرض کریں کسی طرح سے یہ پیسے کہیں سے جوڑ کر کے ضمانت پہ رہائی لے بھی لیں گے تو باہر نکل کے یہ سب سے پہلا نشانہ ہوں گے گینگ کا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اس پورے ڈرامے کی کلئی کھولی تھی جب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اور آن ریکارڈ بیان دے دیا تھا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا. نکاح جب نہیں ہوا تو کیس وہیں سے خراب ہونا شروع ہوا. تو یہ سیدھے نشانے پہ ہوں گے گینگ کے. یہاں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ ریاست، چاہے وہ سندھ کی پولیس ہو چاہے وہ پنجاب کی پولیس ہو، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کی سیکیورٹی انشور کی جائے، کیونکہ یہ آگے چل کے بہت کلیدی کردار ادا کریں گے. جب کیس اپنے حتمی مراحل میں جائے گا تو یہی 2 اشخاص ہوں گے جو اس کیس کے اندر امپورٹنٹ ترین ایلیمنٹ ہوں گے، جو ڈائریکشن سیٹ کریں گے کہ یہ کیس کدھر کو جا رہا ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہماری ریاست، خاص طور پہ پولیس اور پنجاب کی پولیس، سندھ کی پولیس مل کر کے کوئی ایسا میکینزم ڈیوائز کرے جس میں پتہ چلے کہ ان دونوں کو تھوڑی پروٹیکشن مل رہی ہے. فائنینشیل پروٹیکشن نہ صحیح، وہ تو خیر یہ اپنے طور پر جانے کیسے کریں، ان کی جانیں محفوظ رہیں، کیونکہ گوگا گینگ جو ہے وہ سب سے پہلے ان کے نکلتے ہی ان کو ٹارگٹ کرے گا اور ان کی جان خطرے میں ہوگی. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کیس کے بڑے کلیدی کردار ہیں یہ دونوں. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات کچھ بھی ہوں، ان دونوں کی پروٹیکشن اور ان کی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن کیا کریں کہ ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ 2 لاکھ روپے فی لاکھ، 1 لاکھ فی بندہ کہاں سے آئیں گے، کون دے گا؟ زنیرہ ماہم روزانہ رات کو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، پیسے وہ ٹکا نہیں دیتی ان لوگوں کو جنہوں نے انہی کی ویڈیوز تھیں جن کی بیس پہ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کما لیے ہوں گے زنیرہ ماہم صاحبہ نے. انہی کی ویڈیوز تھیں. جی ہاں، 4 ماہ پہلے یہی لوگ یہ ویڈیوز چلا رہے تھے جس میں یہ نکاح خواہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نکاح پڑھوایا ہے. آج اس کے اوپر مصیبت پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1 ہفتے سے وہ ضمانت ہونے کے باوجود کال کوٹری میں ہے. یہ ہے وقت کا جبر. انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو وہ عمل آج کر رہا ہے کل کو بھگتنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.